بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم معزز ہونے کی بنا پر اس سے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کی ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سند حدیث کی صحیح کے ساتھ ثابت ہے جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوں تو محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، البتہ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا، اور وہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن ہے۔ اس لیے اس دن ذکر و اذکار اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں، اور فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات پر بھی توجہ دیں، تو ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، 10ویں محرم کو نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی نیت سے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں، اور ان میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد جو بھی سورت یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس میں بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کریں، اور اللہ کے حضور اپنی جو بھی حاجت دلی مراد ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسی طرح حاجت کے نفل پڑھیں، شکرانے کے پڑھیں، لیکن محترم ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ اس دن کی کوئی خاص نفل نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔